مصطفیٰ ہے، اور اس پر جو ہے ہم سب سے پہلے منیم بھائی سے بات کریں گے. بڑے پیارے ولی راہ اسلامی ہیں ماشاءاللہ ہمارے منیم بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، آپ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں. 10 بیٹے تھے جناب عبد المطلب کے، ان میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور آپ ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. میں یہ چاہوں گا کہ یہاں سے آپ اس کو موضوع کو لے کر کے کچھ چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو بڑا شرف حاصل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہیں. جی. ان کے والد ماجد حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے منت مانگی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو میں اپنے ایک بیٹے کو جو ہے وہ بیت اللہ کے سامنے ذبح کروں گا. ان میں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کنیت جو ہے وہ ابو قسم بھی ہے، ابو محمد بھی ہے، ابو احمد بھی ہے، اور ابو قسم کا معنی ہے خیر و برکت سمیٹنے والے، یہ ان کی کنیت ہے. اور ان کا لقب جو ہے وہ ذبیح تھا، یعنی جن کو ذبح کرنے کے اعتبار سے منت مانگی تھی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے، اور مختلف اوقات میں آپ نے کیونکہ شادیاں بھی کی تھیں تو اس اعتبار سے آپ کی اولاد کی تعداد بھی زیادہ تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب بیٹے عطا فرمائے تو جب منت کا وقت آیا کہ اب منت کو کیسے پورا کیا جائے تو قرعہ ڈالا گیا بیٹوں کے نام. سب کو بلایا اور اپنی منت کا اظہار فرمایا کہ ایسا ایسا ہوا تھا تو لہٰذا ایک کو جو ہے وہ ذبح کرنا پڑے گا. تو قرعہ جو ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام آیا. تو پھر ایک ذریعے سے جو ہے دوبارہ کو معاملے کو دوسری طرف پھیرا گیا، اور اس کے بعد جو ہے معاملے کا حل یہ نکلا کہ بیٹے کی جگہ جو ہے وہ اونٹوں کو ذبح کیا جائے گا. تو ان کی جگہ جو ہے وہ قرعہ ڈالا گیا تو پھر اونٹوں کے نام آتا رہا. 10 اونٹوں کے سامنے قرعہ ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام آیا، پھر 10 اور ملا دیے گئے، 10 اور ملا دیے گئے، حتیٰ کہ جب 100 اونٹ پورے ہوئے تو پھر قرعہ جو ہے وہ اونٹوں کے نام آیا، اور یوں پھر اونٹوں کو ذبح کیا جانے لگا. اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شانوں سے نوازا تھا، اور یہ شروع ہی سے جو ہے ان کی یعنی ایک اس طرح نسب شرافت والا چلتا آ رہا تھا. عزت دار بھی تھے اور نیک اور پارسا تھے، یعنی شروع سے ہی نیک اور پارسا تھے، اور نام بھی ان کا شروع سے عبداللہ تھا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شانیں عطا فرمائی تھیں کہ آپ جب چلا کرتے تھے آپ کا چہرہ بھی چمکا کرتا تھا. ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے جو دشمنان تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کے نور کو جو ہے وہ ان کے جسم میں جو ہے وہ ودیعت رکھا ہے، ان کی پیٹھ میں ودیعت رکھا ہے. تو انہوں نے آپ پر جان لیوا حملہ بھی کیا. جب انہوں نے جان لیوا حملہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غیب سے مدد فرمائی، اور جو لوگ قتل کرنے آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محفوظ رکھا. یہاں میرا جی چاہ رہا میں ایک شعر پڑھوں. واہ سبحان اللہ. نور خدا ہے واہ. کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ اکبر. تو وہ لوگ آئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے، لیکن وہ قتل نہ کر سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. اور یہ معاملہ جو ہے وہ حضرت وہب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ حضرت ان کے دل میں جو ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کی شان و عظمت ان کے دل میں بیٹھ گئی، اور انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنی لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے وہ میں ان سے کروں گا. اور کچھ لوگوں کے ذریعے انہوں نے یہ بات حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے وہ کانوں میں ڈلوائی یہ بات. تو یہ بات پہنچے، پیغام پہنچایا، پیغام پہنچایا. میرا جی چاہ رہا میں یہاں ایک اور شعر بھی پڑھوں. اللہ. اسی شعر کی مناسبت سے ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے. ہوا کا کام ہوتا ہے کہ چراغ بجھا دیتی ہے. تیز ہوا چلتی ہے، چراغ جل رہا ہو، تیز ہوا چلے گی تو چراغ بجھ جائے گا. لیکن فانوس بن جائے جس کے لیے ہوا، اللہ اکبر، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ سبحان سبحان وہ بڑھائے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. اللہ. جی حضور. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوں شان و عظمت ان کے دل میں بیٹھی، پھر اس طرح جو ہے انہوں نے نکاح کا پیغام ان تک پہنچا. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو جو نشانیاں مطلوب تھیں، جو شانیں ان کو مطلوب تھیں، جو شرائط ان کو مطلوب تھیں، وہ ساری کی ساری بدرجہ اتم جو ہے وہ حضرت سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات میں پائی گئیں. تو انہوں نے فوراً جو ہے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اس رشتے کے لیے راضی ہیں. تو اس کے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں نکاح ہوا.
اور یوں جو ہے یہ شادی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال تک جو ہے وہ زندہ رہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک قافلے کے اندر ساتھ گئے تھے شام کی طرف، اور واپسی پہ جو ہے وہ بیمار ہو گئے، اور وہاں پر جو ہے وہ واپسی پر جب بیمار ہوئے تو حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننیال کا وہاں یعنی گھر تھا، وہاں پر کچھ عرصہ رکے، اس کے بعد بیمار ہو گئے، اور وہیں آپ کا انتقال ہو گیا، اور وہیں پر ہی آپ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ سن 1978 میں جب جو ہے مسجد نبوی کی توسیع کا کام کیا گیا تو اس وقت جب آپ کے جسم اطہر کو، آپ کے جسم مبارک کو نکالا گیا تو وہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ اللہ، یہاں سے اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسی شان عطا فرمائی ہے کہ 1400 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اس کے بعد بھی جب آپ کے جو ہے وہ جسم مبارک کو نکالا گیا وہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف بھی تھا۔ عظیم شان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ ابو النبی آپ قرار پائے نا جی، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ ابو محمد کمال درجے کے اگر دیکھا جائے تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، ان کی یہ شان ہے۔ تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جو امام الانبیاء ہیں، ان کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ